اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کریں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران خان، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب. ناظرین، ہم اپنے پروگرام پکار میں آپ کے بھیجے ہوئے سوالات کے جوابات اور آپ کے بھیجے ہوئے خوابوں کی تعبیر کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب سے. تو آئیے آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال ہمیں عمر فاروق صاحب نے سمندری فیصل آباد سے بھیجا ہے. کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر لکھتے ہیں میرا نام عمر فاروق ہے اور آپ سے ہمہ جہت خیر اور بھلائی کے لیے بہترین دعا وظائف کا طلبگار ہوں. جواب سے مرحمت فرما دیجیے. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ایسی دعا جس سے ہم اللہ کا خیر جو ہے وہ حاصل کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عمران صاحب. ہمارے بھائی نے سمندری سے جو سوال پوچھا ہے یقیناً آپ نے اس کی ترجمانی کر دی ہے کہ ہر انسان اللہ کی بارگاہ سے خیر کا طلبگار ہے. عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے. جے میں ویکھاں ولاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تے رحمت ولے تے بلے بلے بلے. تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ خیر تقسیم کرنے کے لیے بھیجے کہ اللہ کی مخلوق کو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کریں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے محبوب، انہیں کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو تاکہ تم بھی اللہ کے محبوب بن جو. رب راضی تو سب راضی. تو انبیاء و مرسلین کی تعلیمات کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری. تو اس کے لیے جو ہے وہ صرف ایک وظیفہ لے کے سمجھنا کہ چلو ہر شے اس میں کور ہو جائے. دیکھو، دعا کا دروازہ تو 24 گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں کھلا ہے. تو اللہ سے خیر طلب کرنی چاہیے. سرکار کی جو سب سے پسندیدہ دعا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے مجھے دنیا کی بھی ہر بلائی دو اور آخرت کی بھی ہر بلائی عطا فرماؤ اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچاؤ. گویا کہ ساری امت کے لیے آپ نے واقعنا اور ہمیں بچا، ساری امت کا بھی اس میں تصور ہے، ساری انسانیت کا تصور ہے. تو لہٰذا یہ دعا ہر وقت مانگی جائے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي ابراہیم، بے شک آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہتری اسوہ حسنہ ہے. وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور ملت ابراہیم کی پیروی کرو کہ وہ ہر باطل سے جدا ہیں. تو ان کی پسندیدہ دعا جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو یہ دعا جو ہے نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر انسان چاہتا ہے کہ بہت زیادہ خیر ملے تو وہ 3 تسبیحیں جو ہیں کوئی وقت ایسا رکھ لے یا مختلف اوقات 300 دفعہ وہ پڑھے. تو باقی ہمہ جہت خیر تو دین سیکھنے میں ہے. بے شک. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی یہ نہیں کہ صرف ایک حصہ لے لو نجی زندگی کا، نجی بھی زندگی ہو، عائلی زندگی بھی ہو، معاشی زندگی بھی ہو، معاشرتی زندگی بھی ہو، قومی بھی ہو.
تو ہمیں دین سیکھنا ہوگا، قرآن سیکھنا ہوگا، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. تو جس وقت ہم قرآن اور سیرت طیبہ کو، حضور علیہ السلام کی سنت کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ قرآن حدیث میں آتا ہے نا، من سالک طریقا یطلب فیہ علما سالک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. جو علم کی تلاش میں کسی راہ پہ چل پڑتا ہے تو اللہ پھر اس کو جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پہ لگا دیتا ہے. یہ دعائیں بھی مانگیں اور خود بھی ساتھ دین کو سیکھنے کی کوشش کریں، وقت دیں اس کے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی عمر فاروق صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ خدا کی جو توجہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم جو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا سا بدلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں. اور آپ سے فرماتے ہیں کہ خیر الناس من ینفع الناس، جو لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو سب کے لیے زیادہ نفع رسا ہے. تو آپ اپنی زندگی کو بہتر پیرائے میں ڈھالیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ پہ کرم کرے گا. ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا سوال جو ہے وہ ہمیں نظام الدین صاحب نے ٹیکسلا سے بھیجا ہے. کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ساری زندگی محنت اور مشقت میں چلی گئی ہے، تنگ دستی کی وجہ سے آگے اولاد کا بھی یہی حال ہے. بیچارے محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، حالات ان کے بھی مجھ سے کوئی مختلف نہیں ہیں. پھر آگے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ان حالات میں آپ کوئی دعا یا وظیفہ ہمیں بتا دیجیے کہ رزق میں بہتری آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے. شکریہ. دیکھیں، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بے شک. اور قرآن پاک میں بھی اللہ نے دعا سکھائی کہ اے دعا مانگو، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آل اولاد سے، بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرماؤ اور ہمیں متقین کا امام بناؤ. اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ واجعلنا للمتقین اماما، تقویٰ بہت اعلیٰ درجہ ہے، تو صرف متقی نہیں ان کا امام، یعنی ہمیں ایسی نیک صالح اولاد عطا فرماؤ کہ وہ اولاد جب ترقی کرے نیکی میں، ہدایت میں، علم میں، ورع میں، امانت میں، دیانت میں، صداقت میں، شرافت میں، پاکیزہ اوصاف میں، اخلاق جلیلہ میں، تو وہ ترقی کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں بھی پہنچے گا. وہ صدقہ جاریہ بنیں گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ باپ وہ خوش نصیب ہے کہ جس کا بیٹا یا بیٹی اس قدر جو ہے وہ علم و عرفان کی منزلیں طے کر چکا ہے. تو آل اولاد کی تعلیم اور تربیت جو ہے، اکرم اولادکم واصلحوا رحالہم، سرکار نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو عزت دو اور ان کا اخلاق و کردار سنوارو. تو اس کے لیے جو ہے، جس طرح کہ وہ مایوسی میں جانا تو اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. تو وہ ساری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما کے، تو اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 دفعہ سورۃ قریش بسم اللہ سمیت پڑھی جائے. بچوں کو بھی تلقین کریں، اہلیہ کو بھی تلقین کریں، وہ پڑھیں. دوسرا ان کو وہ علامہ کا شعر ہے نا کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، امانت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. تو خود بھی آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی، اس راہ پہ چلیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، باوضو رہیں، نمازیں پڑھیں، سورۃ یاسین بھی پڑھیں، سورہ فتح کا بھی جو ہے اس کی بھی تلاوت کریں. تو انشاءاللہ بڑی تیزی سے اللہ تعالیٰ ایسے راہ آپ کے لیے کھول دے گا کہ یہ مایوسی جو ہے وہ امید کے اعلیٰ درجوں تک چلی جائے گی. ہم نے زندگی میں دیکھا بعض کے کثیر عیال تھے، جب انہوں نے نیکی کا راستہ آل اولاد سمیت شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دین دنیا کی ہر کامیابی عطا فرمائی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی نظام الدین صاحب، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے بچوں کو بہترین طریقے سے ان کی پرورش کریں اور ان کے اصلاح کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے مایوسی نہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا آج کے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد.
ناظرین وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا پروگرام کا دوسرا حصہ خواب سے متعلق ہوتا ہے، تو ہماری ٹیم نے آج جو پہلا خواب ہمارے لیے چنا ہے وہ ہمیں محمد فیضان فیضی صاحب نے بنی گالہ اسلام آباد سے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ پھر لکھتے ہیں کہ سر میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک راستہ ہے جو آسمان کی طرف جا رہا ہے اور میں اس پر بھاگ رہا ہوں۔ جتنا آگے بھاگتا ہوں راستہ ختم نہیں ہوتا، لیکن میں اوپر سے اوپر کی طرف جا رہا ہوں۔ اس طرح کی خواب مجھے کئی مرتبہ نظر آئی، لیکن میں آسمان پر پہنچ نہیں پا رہا، بس اونچے سے اونچا ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ آپ سے تعبیر کی استدعا ہے، شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، انسان کی جو صفت ہے یا کمال ہے وہ عروج کرنا ہے، اسی سے معراج نکلا ہے۔ اور معراج النبی جو ہے یہ تو اسلام کے اندر ایک بہت بڑا رتبہ اور مقام ہے جو اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا۔ اور حضرت اقبال نے بھی اس بات کا شعر میں اظہار کیا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ تو بندہ جو ہے وہ عروج کرتا ہے، اللہ کی شان جو ہے وہ نزول فرماتا ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ۔ اللہ آسمانی دنیا پہ کرم فرماتا ہے اور ایک منادی کی جاتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، اسے بخش دیں، کوئی رزق کا طلبگار اسے رزق دیں، کوئی شفا کا متمنا اس کو شفا عطا کرے۔ تو یہ آواز جو ہے آتی رہتی ہے۔ تو اوپر جانا یہ ان کے لیے اچھے وقت میں انہوں نے یہ خواب دیکھا، وہ بہت زیادہ پسندیدہ بات ہے۔ ترقی کی منزل طے کرنا ہے، آسمانوں پہ چڑھنا، آسمان کے اوپر جانا، البتہ آسمان سے گرنا یہ تنزل ہے، یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے اور یہ نقصان کا باعث ہے بندے کے لیے جو ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جس راستے پہ وہ گامزن ہے وہ علم کا راستہ ہے یا تعلیم کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے یا کوئی روحانی طریقت کا سفر کا راستہ ہے۔ کیونکہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں عبادات بجا لاتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے اور اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سانچے میں ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ صلاۃ و معراج المومنین، فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو اس کا قلب اور روح اور باطن جو ہے وہ عروج کی طرف جاتا ہے، اپنے مقام اصلی کی طرف جاتا ہے۔ وہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہیں۔ علامہ نے کہا کہ عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ تو وہ جو اوپر جا رہے ہیں اس کی کوئی حد نہیں، لیکن یہ بے قراری جو ہے یہ بھی مستحسن ہے، اچھی بات ہے کہ وہ طلب موجود ہے، کیونکہ جب تک طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے، نیت المومن خیر و عمل ہی، سرکار کا فرمان ہے کہ اس کی نیت اور عزم جو ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو جب اس کے دل میں ایک تانگ ہے، ایک خواہش ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید قریب ہونے کے لیے، تو ایک تو اس کو مبارکباد ہے ان کے لیے کہ جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ سراپا ان کے لیے خیر ہے، اور مزید انہیں محنت کی بھی ضرورت ہے اور اس کے مداومت عمل کی بھی ضرورت ہے کہ قدم آگے بڑھنا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا کہ جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ تو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور یہ بھی قرآن میں ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، صرف چلنا نہیں دوڑنا ہے۔ تو اپنی کوشش جاری رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں۔ اس کے لیے بہترین عمل جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں نفی اس بات کا ہے، افضل و ذکری لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کلمہ طیبہ کا جو ذکر اور ورد ہے یہ تیزی سے انسان کو روحانی ارتقاء دیتا ہے اور معبودان باطل جو ہے ان کی نفی ہوتی جاتی ہے، اور وہ پھر آہستہ آہستہ فنا فی اللہ کی منزلوں میں، پھر بقا باللہ کی منزلوں میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے قرب کے اس کو اعلیٰ درجے ملتے ہیں۔ وہ وہاں سے فیض لے کے پھر مخلوق کے لیے بھی فیض رسانی کا اللہ اس کو ذریعہ بنا دے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی محمد فیضان صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ کے دل میں تانگ ہونی چاہیے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کشف المحجوب شریف میں کہ جس کے دل میں طلب ہوتی ہے اللہ اس کے لیے خیر کے راستے کھول دیتا ہے. اللہ اس خواب کو آپ کے لیے مبارک کرے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارا آج کا دوسرا خواب ہمیں ہنا جاوید صاحبہ نے جہلم سے بھیجا ہے. لکھتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سیلاب کی وجہ سے ہمارے گھر کے سامنے والی دیوار گر گئی ہے. میں، میرے میاں اور میرے بچے اس دیوار کو دوبارہ کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پانی کا ریلا آتا ہے اور وہ دیوار پھر گر جاتی ہے. مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہے. اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ مہربانی کر کے بتا دیں. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر. دیکھیں، اپنے گھر کو، آستانے کو مضبوط دیکھنا، محفوظ دیکھنا، یہ ایک خوشگوار گھریلو اور عائلی زندگی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کو آفات و بلیات سے، شیاطین سے، فتنوں سے، جھگڑوں سے اور مختلف قسم کی جو آفات و بلیات ہوتی ہیں ان سے محفوظ رکھا ہوا ہے. تو اس طرح دیوار کا گر جانا وہ ایک حفاظت کا ذریعہ استحکام ہے. اس میں میاں بیوی کے انتشار اور نفاق اور فتنے اور جھگڑے کی طرف اشارہ ہے. کوئی ریلا آیا ہے، کوئی سیلاب آیا ہے، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے یا کوئی بیرونی قوت ایسی، کوئی شیطانی قوت، کیونکہ معاشرے میں کئی لومڑ فطرت لوگ ہوتے ہیں، گھروں کے اندر بھی ہوتے ہیں. گھر کا بےدی لنکا ڈائے، کہ جس طرح کسی شاعر نے کہا کہ تیر کھا کے جو دیکھا کمین گاہ کی طرف، تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو بعض اوقات ہمارے دائیں بائیں مخلصین بظاہر ہوتے ہیں، لیکن وہ حسد کی وجہ سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اسی لیے فرمایا کہ تم اللہ سے پناہ طلب کرو، اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے پناہ عطا فرماؤ. کیونکہ حسد جو ہے یہ اس کی بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور جس سے حسد کرتا ہے اس کا بھی وہ خراب پراپوگنڈا کرتا ہے، اس کی شہرت کو، عزت کو، جان کو، مال کو، اولاد کو وہ نقصان دینے کے در پہ رہتا ہے. چغلخوریاں شروع ہو جاتی ہیں، غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، سازشیں شرارتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو انسان کو اللہ سے پناہ طلب کرے اور اپنا حصار کرے، گھر کا بھی حصار کرے. تو اگر اللہ نہ کرے کوئی چھت گر جائے تو یہ کسی فرد کی موت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ فیملی میں یا گھر میں کوئی موت واقعہ ہونے کا اندیشہ ہے. تو یہ دیوار ٹوٹنا، یہ میاں بیوی میں نفاق اور انتشار اور وہ بعض کا وہ دینگا مشتی کی جو کیفیت ہو جاتی ہے، تو اس طرف اشارہ ہے. تو لہٰذا انہیں اپنے معاملات کو سیٹل کرنا چاہیے. تو یہ ایک اشارہ ہے کہ نظام جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی رجوع کرے. جو شوہر کے حقوق ہیں وہ ذمہ داری سے ادا کرے، جو بیوی کی ذمہ داریاں حقوق ہیں وہ شوہر پورے کرے. یعنی دونوں میاں بیوی جو اللہ اس کے نبی نے ہن لباس اللہ کو انتم لباس اللہ ہن، ان کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے. تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ وفا اور اخلاص اور محبت کے جذبوں سے سرشار ہو کر اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، خاندان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ اصلاح کرے. اور جو کمی بیشیاں ہیں کوئی دینی حقوق اللہ کے حوالے سے اس کا ازالہ کیا جائے. اگر حقوق العباد میں کوئی وائولیشن ہے تو اس سے فوراً رجوع کیا جائے. تو پھر جب وہ خیر کی راہ پہ چل پڑیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت میں وہ شامل حال ہوگی. اور اس کے لیے استغفار جو ہے نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کثرت سے پڑھا جائے، کم از کم 300 دفعہ. اور اللہ توفیق دے تو صدقہ خیرات بھی دیا جائے. صدقہ اور کسی بزرگ سے، اللہ والوں سے دعا بھی لی جائے اور ان کے قریب بیٹھ کے اچھی تعلیم و تربیت بھی حاصل کی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ہنا جاوید صاحبہ، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیوار کا گرنا کسی حد تک عائلی زندگی میں انتشار کا ایک نشانہ یا ایک اشارہ ہو سکتا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی عائلی زندگی کو بہتر طریقے سے مینیج کرنے کی کوشش کریں اور استغفار کو لازم پکڑیں. جی ناظرین، یہاں پہ ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہو جاتا ہے. ہمیں اپنے اگلے پروگرام کے لیے آپ کے نئے سوالات اور خوابوں کا انتظار رہے گا. آپ اپنے سوالات اور اپنے خواب اسکرین پر نظر آنے والے تمام لنکس پر بھیج سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.